جی ناظرین السلام علیکم. کچھ بہت اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور 4 خبریں ہیں بنیادی طور پر. اور ججز کا معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں آج پھر سماعت ہوئی اور قاضی صاحب نے بڑے اسٹرانگ ریمارکس دیے. لیکن ساتھ ساتھ ہی آج کچھ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی وہ نامانوس اور خفیہ قسم کے پاؤڈر والے دھمکی آمیز قسم کے خطوط مل گئے. یہ معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل پاشا، انہوں نے بڑے مزے کا تبصرہ کیا کہ پاکستان کی سیاست، حکومت آج کل سٹار پلس کے ڈرامے جو ہے نا، ساس بہو کی کہانی، ویسے ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ویسی، فلاں ناراض ہو گیا، فلاں نے فلاں کی سازش کی، اور ہم ایز اے ویور، لسنر، سفرر، آڈینس، ناظرین، حاضرین، سامعین کے طور پر ہمارے ذہن بھی اس طرح کام کرتے ہیں. سیدھی بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ اس معاشرے میں سیدھی بات ہوتی نہیں ہے. ہم کانسپریسی تھیوری تلاش کرتے ہیں، ہم اپنے مطلب کا سینہ گدڑ چلاتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، لسی میں پانی ڈالتے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ خبر ہے. اس میں آپ چند صحافیوں کو قصوروار قرار دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ سوشل میڈیا کو قصوروار قرار دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. آپ اس سارے سماج کو اور ہماری نظام حکومت کو اور نظام ریاست کو الزام دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. لیکن اس سب کے امتزاج سے ہم نے وہ حاصل کیا جو آج ہم ہیں. اس میں کسی فریق کا حصہ زیادہ ہے، کسی فریق کا حصہ کم ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ گڑبڑ گھوٹالہ ہے. یہ کوئی سیدھی بات نہیں ہے، اس میں یہ کوئی جلیبی والی بات ہے. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ججز والا معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. خیر، اس حوالے سے آج کیا باتیں ہوئی اس پر بات کریں گے. بڑی امپورٹنٹ خبر عمران خان کے حوالے سے یہ آئی ہے کہ خان صاحب نے شیر افضل مروت کو اپنے قریبی ساتھیوں میں سے نکال کے باہر پھینک دیا. اور ان کا پارٹی میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا پارٹی سے، اور وہ نہ پارٹی کے ترجمان ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ ڈیالہ جیل ان سے ملنے بھی نہیں آ سکتے. وہ لسٹ میں سے نام نکال دیا، اور ان کا اور عمیر نیازی کا نام نکال دیا گیا. اچھا، یہ بھی کوئی محلاتی سازش ہے. تھوڑے دنوں پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ شیر افضل مروت عمران خان ثانی ہے، اور اس بات کا اعلان ہر پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے، اور ان کے اندر خوبیاں بھی ساری عمران خان والی ہیں. تو وہ اچانک ہی عمران خان کے ناپسندیدہ شخص کیوں ہو گئے؟ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ان کی سازش کی؟ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ علیمہ خان بھی، ان کو بھی روک دیا گیا کہ وہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتی پارٹی کے معاملات میں. علیمہ خان کے حوالے سے تو بڑی واضح بات تھی کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں تو بشریٰ بی بی نے سنبھال لیے، انہوں نے علیمہ خان کو سائڈ پہ کر دیا. اب یہ جو شیر افضل مروت والے معاملات ہیں، کیا اس میں بھی بشریٰ بی بی کا سارا طاقت زور چل رہا ہے؟ تو یہ ذرا سنجیدہ سی بات ہے. کیا اب پارٹی کے معاملات عمران خان کے ہاتھ سے نکل کر بشریٰ بی بی کے ہاتھ میں پہنچ گئے؟ اور یہ جو حکم ہے، کنفیوژن یہ ہے کہ عمران خان کا حکم سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان کا حکم ہے، بیرسٹر گوہر مل کے آتے ہیں وہ کچھ اور کہانی سناتے ہیں، علی امین گنڈا پور مل کے آتے ہیں وہ کچھ اور کہانی سناتے ہیں، بشریٰ بی بی کی ملاقات ہوتی ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں، وکلاء مل کے آتے ہیں تو کچھ اور، صحافی مل کے آتے ہیں تو کچھ اور. تو اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ عمران خان ان میں کہاں ہے، ان کا بیان کہاں ہے، ان کی گفتگو کہاں ہے. تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، اس پر بھی ہم نے سوچنا ہے، بات کریں. ایک اور ذرا مزے کی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جناب عاصم منیر نے کپتان کو افطاری پہ بلا لیا. لیکن یہ وہ کپتان نہیں، رک جائے، یہ وہ کپتان نہیں ہے جو اڈیالہ جیل میں ہے، جس کے خلاف جس نے 9 مئی کیا. یہ کپتان بابر اعظم کی بات ہو رہی ہے. کاکول میں اپنے کرکٹر ٹریننگ کر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک دعوت افطار کا انتظام کیا جا رہا ہے 7 اپریل کو شاید، اور اس میں
جو ہے آرمی چیف کی طرف سے دعوت دی گئی ہے کرکٹرز کو. یہ ذرائع سے خبر ہے اور اس کو عرفہ فیروز نے جیو کی ویب سائٹ پر دیا ہے. وہ اچھے نوجوان رپورٹر ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ وہ کپتان نہیں ہے، دھیان سے وہ بولے کپتان کو افطاری پہ دعوت نہیں مل سکتی. اچھا تھوڑا سا اب ہم بات کر لیتے ہیں جو آج سپریم کورٹ میں ہوا. آج جو سپریم کورٹ میں ہوا نا، ایکچولی کام کم ہوا، کارروائی زیادہ ہوئی، اور شکایتیں اور تبصرے، ریمارکس، اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوئی ہیں. اور اس میں دو تین چیزیں جو بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. ایک تو فل کورٹ بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور فل کورٹ اس پہ بنے گا. یہ معاملہ اب ایسے ٹھنڈا نہیں ہوگا، اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے گا. کیونکہ اس میں اگر اس کی تہہ تک نہ پہنچا گیا تو پھر یہ قاضی فائز عیسیٰ کا سٹیچر، جس معراج پہ وہ کھڑے ہیں، وہ کمپرومائز ہوگا. ان کی دیانت اور ان کا کیا ہوا انصاف کمپرومائز ہوگا. قاضی صاحب یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، وہ ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ معاملہ آج بھی جو گفتگو ہوئی کورٹ میں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنی جلدی کر رہے ہیں. بہت سپیڈ سے ہم لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوگا تو میں سب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کھڑے ہونا چاہیے. اور آج میرا ایک کالم بھی چھپا ہے، وہ اگر آپ کو موقع ملے تو پڑھیے گا. 1/6 کے عنوان سے. آپ کہیں گے کہ یہ کوئی سیاسی کالم کا عنوان 1/6، اور میرے جیسے شخص کی جانب سے جس کا میتھمیٹکس سب سے بڑا کمزور ہے تو وہ، لیکن میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ معاملہ تو وہی شوکت عزیز صدیقی والا ہے نا. شوکت عزیز صدیقی نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو ہے ریاست اور ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، نہیں کرنی چاہیے. 6 ججز بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، ایک ہی کیس ہے لیکن تھوڑا سا مائنر فرق ہے. فرق کیا ہے؟ شوکت عزیز صدیقی ایک آدمی تھا، یہ 6 ہیں. شوکت عزیز صدیقی کو جس وقت دھمکیاں ملی، جنرل فیض نے غلط فیصلے مجبور کیا. شوکت عزیز صدیقی نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا. شوکت عزیز صدیقی جو ہے وہ پہنچ گئے پنڈی بار میں. انہیں پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. ISI کے خلاف وقت تقریر کر رہے تھے تو اس ملک میں کیا ہونا تھا، تو انہوں نے تقریر کی. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھگتا. یہ 6 ججز مقدمات بھی نپٹاتے رہے، ساری باتیں بھی کرتے رہے، اور بندیال صاحب کو درخواست بھی دیتے رہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ مداخلت ہو رہی ہے اداروں کی. ٹائم مطلب 2-2.5 سال آپ یہ برداشت کرتے رہے. آپ اس وقت کیوں کلمہ حق کیوں نہیں کہا؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ سوال بنتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پھر اب باتیں نکل رہی ہیں نا. اب انہوں نے کہا کہ 6 ہم بندیال صاحب کے پاس گئے تھے تو ہمارے ساتھ ایک سینئر پیونی جج تھے. اب بندیال صاحب کے بعد سینئر پیونی جج تو فائز عیسیٰ تھے، وہ نہیں تھے. پھر منصور علی شاہ نہیں، اعجاز اللہ احسن صاحب کو لے کے گئے تھے. تو اعجاز اللہ احسن اور بندیال صاحب نے ان کی باتیں سنی اور کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو قصوروار قاضی فائز عیسیٰ ہوئے یا اعجاز اللہ احسن اور بندیال صاحب؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھنسیں گے وہی جو نمازیں بخشوانے گئے ہیں، روزے ان کے گلے پڑیں گے. یہی صورتحال اب نظر آ رہی ہے اور معاملات اب خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ کیس اگر درست طریقے سے ہینڈل ہو گیا، درست طریقے سے اس کے نتائج نکل آئے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ادارے ٹھیک ہو جائیں گے، عدلیہ میں انفلوئنس ہو جائے گا، 2 نمبر ججز ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کیس میں لیت و لال سے کام لیا گیا، ڈیلیز کیے گئے، تو پھر کچھ نہیں ٹھیک ہونا. میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اس کیس میں 2 قوتیں کام کر رہی ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ 2 قوتیں کون سی ہیں، نہ میں پن پوائنٹ کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس شواہد ہیں. لیکن وہ 2 قوتیں کون سی ہیں؟ ایک جو اس کیس کو ڈیسنٹ طریقے سے، قانونی طریقے سے ختم کر کے کسی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے،
اور دوسری وہ قوت ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر لیں اس کیس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اسی طرح کا کیس بنے گا پولیٹیکلی، قانونی طور پہ نہیں میں بات کر رہا. جیسے 35 پنچر تھے، عمران خان نے شور مچایا 35 پنچر 35 پنچر. پھر انہوں نے کہا جی کہ 4 حلقے کھول دیں. 4 حلقے کھول دیے، ووٹ گنتی ہو گئے، عدالت نے فیصلہ دے دیا، لیکن وہ کیس زندہ رکھا 2.5-3 سال تک. 35 پنچر بعد میں معافی مانگ لی، لیکن وہ کیس زندہ رکھا کیونکہ وہ ایک کیمپین تھی، ایک بڑی کیمپین تھی. سچ تھی یا جھوٹ تھی یہ تو بعد میں پتہ چلا نا ہمیں، لیکن اس کو زندہ رکھا گیا 35 پنچر کو. اس معاملے میں بھی مجھے اسی طرح کا شائبہ ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.